السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جڑواں بیٹیاں پیدا ہوئیں تو نرس نے بتایا کہ ایک بچی کا کان کٹا ہوا ہے۔ اس نے نرس کو لالچ دے کر وہ بچی بدلنے کو کہا۔ پھر خوشی خوشی ایک بیٹا اور بیٹی لے کر گھر آ گئی۔ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ بچے جوان ہو گئے، شادیوں کی عمر آ گئی، بچے آزاد خیال تھے۔ بیٹی نے پسند کی شادی کی تو بیٹا بھی ایک لڑکی کو لے آیا کہ وہ اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ جیسے ہی لڑکی کی طرف دیکھا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ وہ لڑکی تو میں اپنے کمرے میں بالکل خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ میرا دل و دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ میرا بیٹا جس لڑکی سے شادی کر کے آیا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری جڑواں بیٹی تھی۔ یہ سوچ مجھے ہلکان کیے جا رہی تھی، میں کس کس کو صفائی پیش کروں گا کہ میرا بیٹا میری سگی اولاد نہیں ہے۔ چند لمحے گزرے تھے جب اچانک کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور میری بیوی اندر آئی تھی۔ میں کچھ سمجھتا اس سے پہلے ہی اس نے میرا گریبان پکڑا تھا اور مجھے جھنجھوڑتے ہوئے بولی، عامر صاحب دیکھ لو اپنی لالچ کا نتیجہ۔ اب کس کس کو صفائی پیش کرو گے کہ وہ تمہاری سگی اولاد نہیں بلکہ تم نے بیٹا چوری کیا ہے۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی میری بیوی نے ایک زناٹے دار تھپڑ میرے منہ پر دے مارا تھا اور مجھے زور سے دھکا دیتے ہوئے کمرے سے چلی گئی تھی۔ چند لمحے کے بعد ایک بار پھر دروازے پر آہٹ ہوئی۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو وہاں پر میری دوسری بیٹی دلہن کے لباس میں کھڑی ہوئی تھی۔ میں فوراً ہی اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا۔ دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے ابھی حلق سے باہر آ جائے گا۔ میں نے خود کو ہر بات کے لیے تیار کر لیا۔ وہ قدم با قدم میرے پاس آئی تھی۔ میں سر اٹھاتا اس سے پہلے ہی اس نے افسوس سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، بابا جان مجھے یقین نہیں آتا آپ نے میرے ساتھ۔ وہ ابھی اپنا جملہ مکمل کرتی اس سے پہلے ہی اس کی ناک سے خون آنا شروع ہو گیا تھا اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے میرے سامنے بے ہوش ہو گئی تھی، کیونکہ اسے آج میری بیوی کی ڈلیوری تھی۔ میں ہسپتال کے کوریڈور میں ہلکان کھڑا ہوا تھا۔ دل و دماغ بالکل بھی کام نہیں کر رہا تھا۔ میں اوپر والے سے بس ایک دعا مانگ رہا تھا، اے رب میرے ساتھ کوئی معجزہ کر دے، میرے گھر بیٹے کی پیدائش ہو جائے۔ ہمارے خاندان میں رسم تھی کہ پہلی اولاد اللہ بیٹا نوازتا تھا، مگر صرف میرا گھر تھا جہاں بیٹی کی پیدائش ہونے والی تھی۔ میری اماں خوب غصہ ہوئی تھی۔ انہوں نے میری بیوی کو سیدھی سیدھی گالیاں دی تھیں کہ کس کرم جلی کو تم بیاہ کر لے آئے ہو۔ میں نے تمہیں منع بھی کیا تھا کہ اس عورت سے شادی نہ کرو، مگر محبت میں اندھے ہو کر تم نے سب برباد کر دیا۔ اماں کی بات سن کر اب تو مجھے بھی افسوس ہونے لگا تھا کہ میں نے واقعی اپنی بیوی سے شادی کیوں کی۔ مجھے اس عورت سے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ میں اپنی ماں کی پسند سے شادی کرتا تو آج میری گود میں بھی بیٹا آتا، لیکن شاید میرا نصیب ہی خراب تھا۔ میں نے افسوس سے سر جھٹکا تھا۔ ابھی میں گہری سوچ میں ہی مبتلا تھا جب اچانک مجھے اپنے برابر میں کسی نسوانی وجود کا احساس ہوا تھا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو میرے برابر میں ایک عورت آ کر بیٹھی تھی۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ بولی، مجھے معلوم ہے تم بیٹا چاہتے ہو، مگر تمہاری بیوی 2 بیٹیاں پیدا کرنے والی ہیں۔ کیا میرا اندازہ درست ہے؟ میں بے ساختہ سر ہلا گیا تھا۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ مزید بولی، یہاں پر ایک جوڑا آیا ہوا ہے، ان کے گھر میں 2 جڑواں بیٹوں کی پیدائش ہوئی ہے۔ اگر تم ہتھیلی گرم کر دو تو میں تمہاری ایک بیٹی ایک بیٹے سے تبدیل کر سکتی ہوں، بولو منظور ہے؟ اس بات کی سن کر میں نے حیران ہو کر اس کی صورت دیکھی۔ وہ عورت کافی تجربے کار لگ رہی تھی۔ چند لمحے میں کچھ نہ بول پایا تھا۔ اچانک ہی اس نے میرا کندھا دبایا اور اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔
اگر تمہارا ارادہ بن جائے تو مجھے اسٹاف روم میں آ کر صرف اشارہ کر دینا، میں فوراً ایک طرف کو آ جاؤں گی، تم ₹1,00,000 کا بندوبست کرو۔ یہ کہتے ہی وہ جا چکی تھی، جبکہ میں گہری سوچ میں مبتلا ہو گیا تھا۔ کیا مجھے یہ کرنا چاہیے تھا یا نہیں؟ میری بیوی آپریشن سے بچے پیدا کر رہی تھی۔ اماں کا کہنا تھا کہ یہ ایک بہت ہی پیچیدہ عمل ہے، عورت کی جان جا سکتی ہے۔ چند لمحے میں میں نے اسی بارے میں سوچا کہ میں یہ قدم اٹھا لوں، اور لمحہ لگا تھا کہ میں نے فیصلہ لے لیا تھا۔ میں بار بار اپنی بیوی کو موت کے منہ میں جانے نہیں دے سکتا تھا۔ میں فوراً اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا اور اسٹاف روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ دل کی دھڑکنیں بہت تیز ہو رہی تھیں۔ اس وقت مجھے اپنی بیوی کے پاس ہونا چاہیے تھا، آپریشن تھیٹر کے باہر کھڑے رہنا چاہیے تھا، لیکن مجھے صرف اور صرف ابھی بیٹا نظر آ رہا تھا۔ میں جیسے ہی اسٹاف روم کی طرف داخل ہوا، اس عورت کو مخصوص اشارہ کیا۔ وہ فوراً ہی مجھے آنکھوں کے ذریعے باہر جانے کا بول کر اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی۔ میں فوراً ہی ہسپتال کی پچھلی سائڈ پر چلا گیا تھا۔ میرے پاس پیسے موجود تھے، اللہ کا دیا ہوا ہمارے پاس سب کچھ تھا۔ وہ عورت میرے پاس چلی آئی تو میں نے فوراً ہی لاکھ کی گڈی اس کے ہاتھ میں تھما ڈالی اور اس کو دیکھتے ہوئے بولا، جیسے ہی بچی باہر آئے تم فوراً سے تبدیل کر دینا۔ میری بیوی کو یہی پتہ چلنا چاہیے کہ ہمارے گھر ایک بیٹا اور ایک بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے۔ ڈاکٹر کو غلط فہمی ہو گئی تھی۔ اگر تم نے ذرا بھی کوتاہی کی تو یاد رکھنا میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ میری بیوی کو کچھ پتہ نہیں چلنا چاہیے، میں نے ایک ایک بات جمع کر کہی تھی، جبکہ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، میں بہت پرانی ہوں اور اس کام میں بہت تجربے کار ہوں، تم جاؤ اپنی بیوی کے پاس، میں اندرونی معاملات طے کر لیتی ہوں۔ یہ کہتے ہی وہ عورت واپس ہسپتال میں چلی گئی تھی، جبکہ میں پریشان سا چند لمحے وہیں کھڑا رہا تھا، اور پھر میں نے اندر کی طرف قدم بڑھا دیے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی ڈاکٹر باہر آ گئی تھی۔ انہوں نے جو معمول کے مطابق مجھے ایک ہی خبر سنائی تھی کہ آپ کے گھر 2 بیٹیوں کی پیدائش ہوئی ہے، مگر آپ کی بیوی ابھی ہوش میں نہیں ہے۔ تھوڑی دیر ہم انہیں ICU میں رکھیں گے، اس کے بعد انہیں وارڈ میں شفٹ کر دیا جائے گا۔ میں نے بے اختیار شکر خدا کیا تھا، اگر میری بیوی بے ہوش تھی تو معاملہ سنبھالنے میں کوئی مسئلہ پیش نہیں آنے والا تھا۔ وہ ڈاکٹر چلی گئی، جبکہ میں اب سیدھا اسٹاف روم کی طرف جانے لگا تھا، مگر مجھے راستے میں ہی وہ نرس مل گئی تھی۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ بولی، تمہارا معاملہ میں نے سنبھال لیا ہے، بچے تبدیل ہو گئے ہیں، اب تم بالکل ایسے ہی برتاؤ کرو جیسے تمہیں کچھ معلوم ہی نہیں، اور میرے پاس دوبارہ آنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ میں مشکوک ظاہر ہو جاؤں گی۔ اس عورت کی بات سن کر میں نے سر کو صرف ہلکی سی جنبش دی تھی اور سیدھا بچہ وارڈ کی جانب بڑھ گیا تھا، جہاں میرے بچوں کو شفٹ کیا جا چکا تھا۔ مختصر مسافت طے کر کے میں بچہ وارڈ میں داخل ہوا تو ہر طرف مجھے بچے ہی بچے نظر آئے تھے۔ کونے والے وارڈ پر میری بیوی کا نام لکھا ہوا تھا، یعنی یہ میرے بچے تھے۔ میں نے بے اختیار اپنے قدم بچوں کی طرف بڑھائے تھے۔ میں اپنے بیٹے کو گود میں لینا چاہتا تھا، لیکن نہ جانے کیوں میرے ہاتھ میری بیٹی کی طرف چلے گئے تھے، شاید وہ میرے جسم کا حصہ تھی۔ میں نے بے اختیار اس کا ماتھا چوما تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت سی خوبصورت رحمت سے نوازا تھا۔ اس کے گلابی گال نہ جانے کیوں میری آنکھوں میں آنسو لے کر آئے تھے۔ یہ خیال ہی مجھے عجیب کیفیت میں مبتلا کر چکا تھا کہ اس کی ہم شکل ایک اور موجود ہے، جسے میں اپنی گود میں نہیں لے سکتا۔ میں نے ایک محبت بھری نگاہ اس معصوم پھول پر بھی ڈالی تھی جو بالکل خاموش ہو کر سو رہا تھا۔ میں نے اپنی بیٹی کو واپس بیبی کوٹ میں لٹا دیا تھا اور اس بچے کو گود میں لے کر بے اختیار سینے سے لگایا تھا۔
اس بار مجھے کوئی جذبات محسوس نہیں ہوئے تھے، نہ خوشی کے اور نہ ہی دکھ کے۔ بس ایک سکون تھا جو مجھے اپنے وجود میں اترتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے دونوں بچے واپس لٹا دیے تھے۔ چند لمحے بعد میرے پاس نرس آ گئی تھی، جو مجھے اطلاع دے رہی تھی کہ آپ کی بیوی کو وارڈ میں شفٹ کر دیا گیا ہے۔ اب آپ کے بچوں کو بھی وہاں پر لے جایا جائے گا۔ میں نے فوراً ہی رضامندی ظاہر کر دی تھی۔ میں اب اس نرس کے ساتھ ساتھ ہی چل رہا تھا۔ چند لمحے کے بعد ہی میں وارڈ میں داخل ہوا تو میری بیوی مسکرا کر مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں قریب گیا تھا، اس کے ماتھے پر محبت بھرا بوسہ دیا اور اس کو دیکھتے ہوئے خوشکن لہجے میں بولا، بہت شکریہ۔ اور تمہیں معلوم ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 بیٹیاں نہیں بلکہ ایک بیٹا اور ایک بیٹی عطا کی ہے۔ ڈاکٹر کو شاید غلط فہمی ہو گئی تھی، جبکہ میری بیوی کے ماتھے پر بے اختیار مل پڑے تھے اور وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، آپ کو شاید غلط فہمی ہوئی ہے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دونوں بیٹیاں دیکھی تھی۔ جبکہ میں سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولا اور بچے اٹھا کر اس کے پاس لے آیا تھا۔ بیٹی کو اس نے دیکھ کر پیار کیا تھا، جبکہ بیٹے کو دیکھ کر اس نے حیرانگی ظاہر کی تھی۔ نہیں عامر، کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، یہ ہمارا بچہ نہیں ہے۔ ڈاکٹر نے مجھے صاف بتا دیا تھا، رپورٹ میں بھی آیا ہے کہ ہماری بیٹیاں ہیں، مگر جب میں نے اسے آنکھیں دکھائیں تو وہ خاموش ہو گئی اور بیٹے کو سینے سے لگا لیا۔ تھوڑی دیر ان دونوں کو پیار کرنے کے بعد اسے نیند آنے لگ گئی تھی۔ شاید دوائیوں کا نشہ تھا۔ میں نے اسے آرام کرنے کی تلقین کی تھی اور بچے واپس کاٹ میں لٹا کر اپنی ماں کو اطلاع دی تھی۔ میرا محض اتنا کہنا تھا کہ بیٹا بھی ہوا ہے، پورے خاندان میں دھوم مچ گئی تھی، ورنہ ہر طرف سوگ تھا کہ عامر کے گھر میں بیٹیوں کی پیدائش ہو رہی ہے۔ آدھے گھنٹے کے بعد ہی پورا ہسپتال میرے خاندان سے بھر چکا تھا۔ کوئی آ رہا تھا، کوئی میری بیٹی کو بھی پیار کیے جا رہا تھا، لیکن اس بچے کو زیادہ سینے سے لگایا جا رہا تھا کیونکہ اس کی بدولت ہمارے خاندان کی آن بان نہیں ٹوٹی تھی۔ 2 دن میری بیوی کو وہیں ہسپتال میں رکھا گیا اور پھر اسے وہاں سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ میں بچے لے کر گھر آ گیا تھا۔ میری بیوی کافی کمزور تھی، اس لیے اماں کا دودھ نہیں دے پائے تھے، باہر کا ہی ڈبے والا دودھ پلایا گیا تھا۔ مجھے اس بات کی عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ وہ بچہ ماں کا دودھ لے کیونکہ وہ میری بیٹی کا رضاعی بھائی ہو جاتا، مگر ایسا نہ ہو پایا۔ شاید یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اشارہ تھا یا پھر میرے لیے کوئی سبق، مگر اس وقت میں سمجھ نہیں پایا تھا۔ میں نے بڑے پیمانے پر دونوں بچوں کا عقیقہ منایا تھا۔ لمحے لمحے مجھے میری دوسری بیٹی یاد آ رہی تھی۔ نہ جانے کیوں خوشی ہونے کے باوجود بھی میں ٹھیک طرح سے خوش نہیں ہو پا رہا تھا۔ میری اماں نے بھی کئی بار مجھ سے یہ سوال کیا تھا، عامر تم مجھے ٹھیک نہیں لگ رہے، کچھ تو گڑبڑ ہے، بتاؤ کیا ہوا ہے؟ مگر میرے پاس کسی بھی سوال کا جواب موجود نہیں تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ دن مہینوں میں اور مہینے سال میں تبدیل ہو گئے تھے۔ ان دونوں کو اسکول میں داخل کروا دیا گیا تھا۔ دونوں کے درمیان اچھی وابستگی تھی۔ میرا بیٹا اپنی بہن کا بہت زیادہ خیال رکھتا تھا۔ اکثر اوقات میری بیوی خدشات ظاہر کرتی تھی کہ ہماری بیٹی تو ہم دونوں میں ملتی جلتی ہے، مگر یہ کس میں ملتا ہے؟ نہ یہ آپ کے جیسا ہے اور نہ ہی مجھ جیسا، اس کی حرکات بھی مختلف ہیں۔ جبکہ میں ان کی باتوں کا کوئی جواب نہ دے پاتا۔ اب تو خاندان بھر میں یہ باتیں ہونے لگ گئی تھی کہ عامر کا بیٹا کس پر گیا ہے۔ بیٹی تو ہو بہو ماں اور باپ کی کاربن کاپی ہے، مگر بیٹا بالکل مختلف ہے۔ آج معمول کا ہی دن تھا۔ میرا بیٹا اچانک میرے پاس آ گیا تھا اور میری گود میں بیٹھتے ہوئے بولا، بابا آپ کو معلوم ہے آج میری ٹیچر کیا بول رہی تھی؟ میں اس کی طرف متوجہ ہوا تو وہ مزید بولا،
ان کا کہنا تھا کہ چھوٹی میرے جیسی نہیں ہے، کیا میں کوئی اور ہوں یا آپ نے مجھے گود لیا ہے؟ اس کی بات سن کر میرا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ میں کوئی جواب دیتا اس سے پہلے ہی میری اماں بولی تھی، ارے کیوں لیں گے ہم تمہیں گود، ہمارے خاندان کا چشم و چراغ ہو تم، میرے بیٹے کے واحد وارث، کیوں لیں گے ہم تمہیں گود، ادھر آؤ۔ جبکہ وہ بھاگ کر اپنی دادی کے پاس چلا گیا تھا۔ ایک الفاظ وارث میرے پورے وجود کو جھنجھوڑ چکا تھا۔ کیا واقعی وہ میرے خاندان کا وارث تھا؟ یہ خیال آتے ہی میں اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا اور گھر سے ہی نکلتا چلا گیا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے مزید گزرا تھا۔ اب وہ دونوں کالج میں آ گئے تھے۔ دن بدلتے جا رہے تھے، عمر ڈھلتی جا رہی تھی، لیکن ایک سکون تھا جو میری زندگی سے غارت ہو چکا تھا۔ کئی بار میری بیوی اب مجھ سے شکایت کرنے لگ گئی تھی کہ آپ دن بدن بہت تبدیل ہو گئے ہیں عامر، آپ میں پہلے جیسی بات نہیں رہی، جبکہ میں ہر وقت پریشانی میں ہی مبتلا رہتا تھا۔ اگر کسی دن یہ سچ سب کے سامنے آ گیا کہ میرا بیٹا ہمارا خون نہیں، تب کیا کوہرام برپا ہوگا۔ مجھے اپنی بیٹی کی طرف سے بہت زیادہ پریشانی رہتی تھی۔ میں اسے زیادہ اس کے بھائی کے ساتھ نہیں رہنے دیتا تھا، جو بھی تھا، لیکن میں تو سچ جانتا تھا۔ میری بیٹی اس کے لیے محرم نہ تھی، اور یہی چیز مجھے ہر وقت پریشانی میں مبتلا کیے رکھتی تھی۔ آج معمول کا ہی دن تھا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا جب کمرے کا دروازہ کھٹکھٹا کر میری بیٹی نور العین کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ میں نے مسکرا کر اسے دیکھا تو وہ میرے پہلو میں آ کر بیٹھ گئی تھی، اور اچانک ہی اس نے میرا اخبار میرے ہاتھ سے لے کر فولڈ کر دیا تھا اور میری جانب دیکھتے ہوئے بولی، بابا جان، مجھے آپ سے بات کرنی ہے، کیا آپ میری بات سنیں گے؟ نہ جانے کیوں ایک لمحے کے لیے میرا دل زور سے دھڑکا تھا، کیونکہ 2 دن پہلے ہی میری بیوی نے مجھے میری بیٹی کے بارے میں ایک بات بتائی تھی، جسے سن کر انجانے میں ہی میں پریشان ہو گیا تھا۔ میں نے سر کو ہلکی سی جنبش دی تو میرا ہاتھ تھامتے ہوئے بولی، بابا، آپ مجھ سے ناراض نہ ہونا، یہ ایک بیٹی کا حق ہوتا ہے، اور آج میں آپ سے اپنا حق مانگنے آئی ہوں۔ اور اس کی طرف میں مکمل طور پر متوجہ تھا اور اس کو ہی گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا اور میرے ہاتھوں کو مضبوطی سے تھامتے ہوئے بولی، بابا جان، میں ایک لڑکے کو پسند کرتی ہوں، میں چاہتی تو اس کے ساتھ دیر رات تک گفتگو کر سکتی تھی، اس کے بہکاوے میں آ کر اس کے ساتھ بھاگ سکتی تھی، کوئی بھی غلط کام کر سکتی تھی، لیکن میں اتنی گری ہوئی لڑکی نہیں ہوں۔ میرا باپ ایک عظیم باپ ہے اور میں اپنے باپ کا سر کبھی جھکنے نہیں دوں گی۔ میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں اور اسلامی طریقے سے کرنا چاہتی ہوں، اس لیے میں نے آج آپ کے سامنے اپنے دل کا حال بیان کر دیا ہے۔ میں اسے بہت زیادہ پسند کرتی ہوں اور وہ بھی، ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے ایک پرفیکٹ میچ ہیں۔ آپ ایک دفعہ اس سے ملاقات کر لیں، آپ خود فیصلہ کر لیجئے گا، اگر وہ میرے لیے درست ہو تو اپنی بیٹی کی بات سن کر نہ جانے کیوں مجھے بے حد تکلیف ہوئی تھی۔ میں نے زندگی بھر اپنے بچوں کے لیے کمایا تھا، ان کی ایک اچھی لائف بنانے کے لیے میں نے اپنا آپ ان پر لگا دیا تھا، اور آج جب یہ فیصلہ مجھے لینا تھا، میری بیٹی اپنی پسند میرے سامنے لا کر کر چکی تھی، مگر میں کوئی روایتی باپ نہ تھا۔ میں نے مسکرا کر اس کا سر چوما تھا اور اس کو دیکھتے ہوئے بولا، آپ انہیں اتوار کو بلا لیں، میں ان کی فیملی سے ایک دفعہ ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ اگر مجھے لڑکے کی فیملی اور وہ ٹھیک لگا تو میں بات کو آگے بڑھاؤں گا، ورنہ بیٹا مجھے معاف کرنا۔ یہ کہتے ہی میں نے اس کا ماتھا چوما تھا اور اسے باہر جانے کا اشارہ کر دیا تھا، جبکہ وہ خاموشی سے وہاں سے چلی گئی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ اتوار کے روز ہمارے گھر میں ہنگامہ برپا تھا۔
سب لوگ تیاریوں میں مگن تھے، میں اپنے کمرے میں بیٹھا عجیب کیفیت میں مبتلا تھا۔ میں نے سوچا بھی نہ تھا کہ یہ وقت بھی مجھ پر آنا ہے کہ میں اپنی اولاد کو رخصت کروں گا۔ بے شک مجھے بیٹیوں سے کوئی خاص لگاؤ نہ تھا، مگر نور میرے وجود کا خاص حصہ تھی۔ جب اسے رخصت کرنے کا خیال آیا تو میرے وجود کا ایک ایک حصہ کانپ اٹھا تھا۔ لمحہ گزرا تھا جب میرے کمرے کا دروازہ بج اٹھا تھا اور میرا بیٹا اندر داخل ہوا تھا۔ سکندر میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ مجھے دیکھتے ہوئے کافی درشت لہجے میں بولا، آپ نے کس کی اجازت سے اس کی پسند کی شادی کرنے کا فیصلہ لیا ہے؟ اب بیٹیوں کی بھی پسند کی شادی ہوگی۔ اس کی بات سن کر میں یکدم بولا، کیا مطلب ہے تمہاری باتوں کا؟ بیٹیوں سے کیا مراد؟ ہر شخص کا حق ہوتا ہے پسند کی شادی۔ میں نے بھی پسند کی شادی کی تھی۔ اگر تمہاری بہن کسی کو پسند کر رہی ہے تو اس میں کون سی برائی ہے؟ یہ حق اسلام نے اسے دیا ہے۔ میں مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ بولا، تو ٹھیک ہے، اگر یہ پسند کی شادی کرے گی بابا تو میں بھی پسند کی شادی کروں گا۔ اس نے تو آپ کو بتایا ہے، لیکن میں نہیں بتاؤں گا، بلکہ آپ کے سامنے اپنی دلہن لا کر کھڑی کر دوں گا۔ پھر کہتے رہنا اسلام میں پسند کی شادی جائز ہے۔ یہ کہتے ہی وہ کمرے سے چلا گیا تھا۔ کچھ دن سے میں اس کا یہ رویہ نوٹ کر رہا تھا۔ وہ دن بدن کافی بدتمیز ہوتا جا رہا تھا، اور یہ بات میں اور میرے گھر والے سبھی محسوس کر رہے تھے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ شام میں لڑکے والے آ گئے تھے۔ فیملی کافی پسند آئی تھی، چھوٹی فیملی تھی اور ماں باپ بھی کافی اچھے تھے۔ لڑکے کی تو بات ہی نرالی تھی، دیکھنے میں بھی اچھا تھا اور اخلاق کا بھی کافی اچھا تھا۔ میں نے فوراً ہی رشتے کے لیے حامی بھر دی تھی اور پھر سب منصوبے کے مطابق سب طے پا گیا تھا۔ چٹ منگنی اور پٹ بیاہ ہو گیا تھا۔ مجھے افسوس تھا میری بیٹی نے بہت جلدی شادی کر لی تھی، لیکن میں مطمئن تھا کہ اب وہ اپنے گھر میں خوش رہے گی۔ لیکن کہتے ہیں نا، جہاں گھر میں خوشیاں آتی ہیں وہاں کہیں نہ کہیں ایک دکھ ضرور ملتا ہے۔ شادی کے ٹھیک 1 ماہ کے بعد ہمارے گھر میں کہرام برپا ہوا تھا۔ میں اور میری بیوی ابھی ناشتہ کر کے فارغ ہی ہوئے تھے جب میرے بیٹے کا فون کال میرے نمبر پر آیا تھا۔ میں تھوڑا سا حیران ہوا، بھلا صبح صبح یہ اپنے کمرے سے مجھے فون کیوں کر رہا ہے؟ میں نے کال ریسیو کی تو اگلی طرف سے اس کی آواز برآمد ہوئی تھی، بابا آج آپ آفس نہیں جانا، میں تھوڑی دیر میں گھر آ رہا ہوں۔ آپ دونوں کے لیے ایک بہت ہی زبردست سرپرائز ہے اور کچھ سوالات کے جوابات بھی چاہیے ہیں مجھے۔ جبکہ میں تھوڑا سا حیران ہوا، بھلا یہ کیسی باتیں کر رہا ہے؟ میں کچھ بھی کہتا اس سے پہلے ہی اس نے موبائل فون بند کر دیا تھا۔ میری بیوی مجھے دیکھتے ہوئے بولی، کیا ہوا ہے؟ اس نے اس طرح کی بات کیوں کی اور یہ صبح صبح کب نکلا؟ جبکہ یہی سوال میں اس سے پوچھنے والا تھا، مگر ہم دونوں اب خاموش ہو گئے تھے۔ وقت دھیرے دھیرے مزید گزرا تھا۔ ٹھیک دوپہر 12 بجے گھر کا دروازہ دوبارہ بجا تھا اور میرا بیٹا گھر میں داخل ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی جو دلہن کے لباس میں موجود تھی۔ میں اور میری بیوی بے ساختہ اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے تھے۔ ہمارے لیے یہ لمحہ کافی حیران کن تھا۔ وہ دونوں جب گھر میں داخل ہوئے تو میں غصے سے گھرایا تھا۔ یہ کیا کارنامہ سر انجام دیا تم نے؟ بے شک نور نے پسند کی شادی کی تھی، مگر اس نے میری رضامندی سے شادی کی، خاندان کے درمیان شادی کی۔ یہ تم کیا کر بیٹھے ہو؟ جبکہ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا تھا، میرے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں۔ جواب تو مجھے آپ سے چاہیے۔ عامر صاحب کون ہوں میں؟ میرے ماں باپ کون ہیں؟ میں نے اسے بے یقین نظروں سے دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے ایسا لگا تھا جیسے کسی نے میرا دل مٹھی میں لے کر مسل دیا ہو۔
جس خوف سے میں ساری زندگی چین نہیں لے پایا تھا، آج وہی خوف ڈر میرے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ میری بیوی بیٹے کو دیکھتے ہوئے بولی، کیا ہو گیا سکندر؟ اپنے باپ سے کس لہجے میں بات کر رہے ہو؟ ہم تم سے جواب مانگ رہے ہیں اور تم ہم سے الٹے سوالات کر رہے ہو۔ یہ تو وہی بات ہو گئی کہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ ہٹاؤ لڑکی اپنا گھونگھٹ، کون ہو تم؟ یہ کہنے کی دیر تھی کہ اچانک اس لڑکی نے اپنا گھونگھٹ ہٹا دیا تھا اور اگلے لمحے ہم دونوں میاں بیوی سانس لینا تک بھول گئے تھے، کیونکہ سامنے کوئی اور نہیں بلکہ میری بیٹی نور کی ہم شکل کھڑی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں تھوڑا سا فرق تھا، نور کی آنکھیں ڈارک بلیک تھی جبکہ اس کی آنکھیں گرے کلر کی تھی۔ وہ دیکھنے میں مزید خوبصورت تھی۔ میری بیوی پتھر کا مجسمہ بن گئی تھی، لیکن اگلا ہی لمحے برآمدے میں ایک تھپڑ کی گونج سنائی دی تھی۔ میری بیوی نے ایک زوردار تھپڑ اپنے بیٹے کو رسید کیا تھا اور چلاتے ہوئے بولا، یہ کیا مذاق ہے اور یہ کتنا بیہودہ مذاق تم کر رہے ہو؟ بہن کو بیوی بول رہے ہو؟ جبکہ وہ اپنی ماں کو دیکھتے ہوئے بولا، چلا کر بولا کہ نہ آپ میری ماں ہے نہ میں آپ کا بیٹا ہوں، اور یہ عورت جو میرے برابر میں کھڑی ہے یہ میری بہن نہیں ہے، یہ میری بیوی ہی ہے، اور یہ نور نہیں ہے، یہ اس کی ہم شکل ہے۔ پوچھیں اپنے شوہر سے کون ہوں میں اور کس کی اولاد ہوں اور کس سے انہوں نے مجھے لیا تھا۔ عامر صاحب، اب مجھے سچ سننا ہے، جبکہ اب مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں۔ میری بیوی اب میری طرف متوجہ ہو گئی تھی اور اچانک ہی اس نے میرا ہاتھ اپنے سر پر رکھ لیا تھا اور میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، سچ سچ بتائیں کیا تماشا ہے یہ؟ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ میری 2 جڑواں بیٹیاں ہیں، کیا یہ وہی ہے؟ تو یہ لڑکا کون ہے؟ جبکہ اب میں مزید کچھ نہیں چھپا سکتا تھا، میں سر جھکائے دھیرے دھیرے ساری سچائی ان لوگوں کو بتا دی تھی۔ میرے کہنے کی دیر تھی کہ اسی پل میرا بیٹا پھٹ پڑا تھا، اور مجھے اسی دن یقین ہو گیا تھا جب آپ میرے سوال پر گڑبڑا گئے تھے کہ میں آپ لوگوں میں کیوں نہیں ملتا۔ 2 مہینے پہلے ایک بلڈ دینے کے لیے میں نے اپنا ٹیسٹ کروایا تھا اور اس میں DNA ٹیسٹ بھی شامل تھا۔ تب مجھے معلوم ہوا تھا کہ میں آپ کی اولاد نہیں ہوں۔ میں نے نور اور اپنا ٹیسٹ بھی کروایا تھا، جس میں صاف پتہ چل گیا تھا کہ میں آپ لوگوں میں سے ہوں ہی نہیں۔ اور پھر اسی دوران مجھے ہسپتال میں مل گئی اور تب تمام حقیقت مجھ پر کھلتی چلی گئی کہ آپ نے دھوکہ کیا ہے، اور وہ دھوکہ اس کے لیے کیا گیا تھا۔ مجھے شرم آتی ہے کہ میں نے زندگی کے 24 سال آپ کے ساتھ گزارے ہیں بابا جان۔ جبکہ میں اب مزید کچھ نہیں بول پایا تھا، اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میری بیوی کا مجھے تھپڑ مارنا اور پھر میری دوسری بیٹی کا آ کر میرے سامنے بے ہوش ہو جانا مجھے حیران کر گیا تھا۔ ہم سب کو رضوانہ کو لے کر ہسپتال جا پہنچے، اور وہاں جا کر ہمیں معلوم ہوا کہ رضوانہ کو برین ٹیومر ہے اور یہ مرض اس کا آخری سٹیج پار کر چکا ہے۔ اس دن خوب رویا، نماز میں گڑ گڑا کر رویا کہ یا رب تو نے اتنے سال بعد مجھے میری بیٹی سے ملایا ہے، مگر یہ کیا، مجھے اتنی بڑی سزا، اتنا بڑا پچھتاوا۔ میں ہسپتال میں بیٹھا رو رہا تھا جب میرا بیٹا میرے برابر میں آ کر بیٹھا تھا اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، مجھے معلوم ہے بابا جان آپ کو بہت تکلیف ہو رہی ہوگی، مجھے بھی تکلیف ہوئی تھی جب مجھے پتہ چلا تھا کہ میں آپ لوگوں کی سگی اولاد نہیں ہوں، مگر حوصلہ کریں، میں نے رضوانہ سے شادی اس لیے کی ہے کیونکہ وہ اس مرض کا شکار ہو گئی ہے اور اس مرض کا کوئی علاج نہیں ہے، مگر ہم اسے کچھ وقت خوشیاں دے سکتے ہیں، یہ ہمارے ساتھ رہے گی۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ جبکہ میں کچھ نہیں بول پایا تھا، میرے پاس کہنے کو اب کچھ رہا بھی نہیں تھا۔ رات تک رضوانہ کو چھٹی دے دی گئی۔ گھر لانے کے بعد ہم نے اسے نور کے کمرے میں شفٹ کر دیا تھا۔
میں نے ابھی تک اس سے کوئی بات چیت نہیں کی تھی۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھا بالکل خاموشی سے ہر شے دیکھ رہا تھا۔ چند لمحے گزرے تھے جب مجھے اپنے دروازے پر آہٹ محسوس ہوئی تھی۔ میں نے گردن گھما کر دیکھا تو میری بیٹی وہاں کھڑی ہوئی تھی۔ وہ قدم با قدم چلتی ہوئی میرے برابر میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی میں اس کے سامنے ہاتھ جوڑ چکا تھا۔ میری آنکھوں سے قطرہ قطرہ آنسو بہنا شروع ہو گئے تھے۔ میرے ہاتھ وہ فوراً سے تھام چکی تھی اور بے اختیار میرے سینے سے لگ گئی تھی۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ گھٹی گھٹی آواز میں بولی، بابا جان مجھے معاف کر دیں، میں نے بے وجہ آپ کو اتنی اذیت دی ہے۔ وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی میں نے اسے خاموش کروا دیا تھا اور اسے رو رو کے معافی مانگی تھی کہ تمہارے ساتھ میں نے بہت ناانصافی کی، تمہارا وجود قبول نہیں کیا۔ میں جانتا ہوں تمہیں آج یہ سچ جان کر کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی۔ جبکہ وہ روتے ہوئے بولی، بابا جان مجھے تو پہلے ہی پتہ چل گیا تھا کہ وہ لوگ میرے اپنے نہیں ہیں، جنہیں میری تکلیف اپنی تکلیف لگتی ہی نہ تھی، بھلا وہ میرے اپنے کیسے ہوئے؟ اور پھر دھیرے دھیرے وہ مجھے اپنا ماضی بتانے لگ گئی کہ وہاں پر اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جاتا تھا، وہاں بیٹیوں کو جوتے کی نوک پر رکھتے تھے اور اسی ذہنی اذیت کو برداشت کرتے کرتے اسے برین کی بیماری جیسی تکلیف ہو گئی تھی۔ زندگی کو جتنا آسان اور جتنا معمولی ہم لوگ سمجھتے ہیں، اتنی آسان اور معمولی ہوتی نہیں ہے۔ زندگی ایک بہت پیچیدہ عمل ہے جسے جتنا سلجھایا جائے اتنی ہی الجھتی چلی جاتی ہے۔ رضوانہ صرف 6 ماہ ہمارے درمیان رہی تھی اور پھر اللہ کو پیاری ہو گئی۔ جس وقت میں اس کا جنازہ اپنے کندھوں پر اٹھا رہا تھا، میرے دل کے اندر ایک عجیب بھگدڑ مچی ہوئی تھی۔ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے لیکن میں چیخ نہیں پا رہا تھا۔ میں نے زندگی کے 24 سال اس معصوم کے برباد کر دیے تھے اور یہ تکلیف مجھے اندر ہی اندر مار رہی تھی۔ اور جس وقت اسے قبر میں اتارا گیا، وہ لمحہ میرے لیے سب سے اذیت ناک تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ اسی پل میرا دل پھٹ جائے۔ آج مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ اپنی اولاد کھونے کا اصل دکھ درد کیا ہوتا ہے۔ مجھے کہیں نہ کہیں یہ سکون رہتا تھا کہ وہ زندہ ہے، مگر آج جب میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے مرا ہوا دیکھا تو میرا سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا۔ میں آج بھی زندہ ہوں لیکن زندہ میں شمار نہیں ہوتا۔ میں ہنسنا بھول چکا ہوں، بات کرنے کا ڈھنگ بھول چکا ہوں۔ اکثر میری بیٹی نور میرے سامنے بیٹھ کر رو پڑتی ہے، بابا جان آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ بھلا میں اس کو کیا بتاؤں کہ میں اب کس حال میں جی رہا ہوں۔ میں تمام سننے والے ناظرین کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، بیٹا ہو یا بیٹی، اسے اپنا سمجھ کر قبول کریں، کبھی بھی میری جیسی بے وقوفی نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ یہ نعمت صرف ایک بار دیتا ہے اور اگر وہ خفا ہو گیا تو وہ نعمت ایسے چھینتا ہے کہ آپ کی خوشیاں، آپ کا درد دکھ سب چھین لیتا ہے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل ایس ایف سٹوریز کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔